ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز درشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے سورۃ نساء کی ہے، اور اس کا ترجمہ پہلے سن لیجیے. جو شخص کوئی برائی کرے یا گناہ کرے، اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا پائے گا. کیسے مولا سے ہمارے تعلقات ہیں، وہ ہر وقت دینے کے اس میں ہوتے ہیں، معاف کرنے کے، دینے کے، مغفرت کرنے کے. اب دو حدیثوں کو سن لیجیے. ابن ماجہ کی حدیث ہے. خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جاتا ہے. کثرت سے استغفار پایا جاتا ہے. ہر انسان بہت ابن ماجہ کی ترمذی کی حدیث ہے. ہر انسان بہت خطا کار ہے اور گنہگاروں میں بہترین وہ ہے جو خوب توبہ کرتے ہیں. حالات حاضرہ کے حساب سے میں نے آپ کو یہ بہت پہلے سنایا تھا 19/1/20 کو. اس وقت جو حالات سے جس گزر رہے ہیں اس کی تشخیص اور تجویز اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں. تو میں اس کو پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. میں کبھی کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب انسان ہے نا، اپ ڈاؤن تو ہوتا ہی ہے. آپ یقین جانیے کہ یہ پڑھنا گننا، اللہ کی طرف رجوع کرنا اتنا کام آتا ہے. میں آپ کو یہ 1981 کی بات کرتا ہوں. ہم لوگوں نے سعودی عرب کے اندر اس وقت جدہ کے اندر رہتے تھے. تو ہمارا مکان تھا، وہ وہاں سے جتنے بھی پاکستانی ہوتے تھے، بنگلہ دیش کے، صومالیہ کے، زیادہ تر 3 جگہ کے ہوتے تھے، تو ان کو جو ویزے ختم ہو گئے ہیں، ایکسپائر ہو گئے ہیں، ان کو پکڑ کے لاتے تھے. اور وہاں مدینہ الحجاج تھا جدہ کے اندر، یعنی جیل تھی، اور اس میں بھر کے رکھتے تھے. 3 دن جیل میں رکھتے تھے، اس کے بعد اٹھا کے لے جاتے تھے. اب مجھے جو مکان تھا میرا وہ جیل کے سامنے تھا، اور میں اور میرے بھائی دونوں تھے وہاں پر، اور دونوں بغیر ویزے کے تھے. اب وہاں سے ہماری جو شو روم آفس تھی وہ تھا تقریباً 3 کلومیٹر. اب 2 سے 3 کلومیٹر پیدل جانا، پیدل آنا. ہر جگہ چوک کے اوپر پولیس والے کھڑے ہمیں بلاتے، عزت سے بلاتے، تو کہتے تال رفیق فین جواز. جب پاسپورٹ دکھاؤ وہ دیکھتے کہ ویزا ہے نہیں ہے. ہاتھ میں رسیاں، ان کے پاس اس وقت ایسے حالات ان کے تھے کہ ہاتھ میں چین باندھنے کے نہیں تھے، رسیاں باندھتے، ٹرک میں بٹھاتے، جیل میں بھیج دیتے. ہم نے کتنا عرصہ نکالا. بس یہ ذکر درود شریف، میں ہمیشہ بتاتا ہوں آپ کو، درود شریف اور استغفار کا اتنا کثرت رکھیں. ہم یہ دونوں پڑھ کے جاتے، پڑھتے رہتے، بات نہیں کرتے، اور پڑھتے رات کو بھی واپس وہاں سے گھر پہ آ جاتے. کبھی کسی نے پوچھا نہیں کہ تال تم ادھر آؤ، تمہارے پاس پاسپورٹ کہاں ہے، ویزا ہے، ویزا نہیں ہے، کبھی نہیں پوچھا. 3 سال کے بعد جب ہمارا ویزا، ریسیڈنس ویزا وہاں کا لگ گیا، تو ویزا لگنے کے 2 مہینے کے بعد پولیس نے بلایا، تمہارے پاس ویزا ہے. ہم نے ویزا دکھا دیا اس کو. یہ پڑھنا یقین کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کرنے، ہر کام ہم اللہ سے کروا لیں، ہر کام ہم اللہ سے کروا لیں جتنا ہے نا. اور اس کو وظیفہ نہ بنائیے، تعداد نہ طے کیجیے، پھر تعداد ہم مینٹین نہیں کر سکتے. بس چلتے پھرتے 1 منٹ بھی موقع مل جائے، ہم بیٹھے ہیں، ریسٹ کر رہے ہیں، 5-7 منٹ کی دیر ہے، 5-7 منٹ لنچ سے پہلے آ گئے ہیں، تو استغفار درود شریف کا آپ اس کو لے لیں. اب یہ حالات کے میں اس کو 19/1/20 اور 21 اور 22 وہی دو آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حالات کے حساب سے بھی ہے، تشخیص بھی ہے، تجویز بھی ہے. میں چھوٹا کر کے سمری سنا سکتا ہوں، لیکن اس کو پڑھ کے سنانے میں زیادہ مزہ آئے گا. میں بھی اس کو پڑھتا ہوں تو میں بہت ریلیکس ہو جاتا ہوں. کاروباری حالات بھی ہے نا، اور دنیا ہے، سنسار ہے، رشتہ داریاں ہیں، بہت ساری ہے. یہ عالم تو دکھ سکھ کا دونوں ہے نا. وہ عالم جنت سکھ کا ہے، جہنم دکھ کا عالم ہے. یہ تو دونوں چیزیں یہاں پر اویلیبل ہے.
دلچسپ اور سبق آموز، اس میں پھر ایک آپ کو لطیفہ بھی ایسا سناؤں گا، آپ کو انشاءاللہ سب بہت مزے میں آ جاؤ گے۔ دلچسپ اور سبق آموز واقعہ خلیفہ ہارون رشید عباسی خاندان کا 5واں خلیفہ تھا۔ عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی، لیکن ان میں سے شہرت صرف ہارون رشید کو نصیب ہوئی۔ ہارون رشید کے دور میں ایک بات بہت قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون رشید نے قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزما لی۔ اس نے گلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے اور تمام امراء و تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے موبائل کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود عوام کی حالت ٹھیک نہ ہوئے، جیسے اس وقت ہمارے حالات ہیں، بہت مشکل میں ہیں۔ اسی لیے حضرت والا نے سورہ واقعہ کا بتایا ہے، کبھی ایسی بات اتنے عرصے میں نہیں بتائی۔ بالکل اس وقت ہم ڈیپ کرائسس کے اندر ہیں۔ سب سورہ واقعہ پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ آپ کو بھی انفرادی بھی، اجتماعی بھی، ملک میں بھی، سب کو ہم اس سے نکال دیں گے۔ آگے میں یہ سناتا ہوں۔ ایک رات ہارون رشید ٹینشن میں تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ٹینشن اس عالم میں اس نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو بلایا۔ یحییٰ بن خالد ہارون رشید کا استاد بھی تھا۔ ایک یحییٰ ہمارے سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے اس سے کوئی کا تعلق پرانا۔ اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی۔ ہارون رشید نے یحییٰ خالد سے کہا، استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکراتا اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کی کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، یا استاد فوراً فرمائیے، میری جان حلق میں ہے، اٹک رہی ہے۔ یحییٰ خالد نے عرض کیا، کسی جنگل میں، اب یہ ذرا غور سے سنیے گا اور ہمارے حالات کے اوپر بھی نظر کیجیے گا۔ کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا، جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، میری خواہش ہے آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمے لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا رہتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے ڈائیڈ لگائی۔ شیر کے قریب پہنچی اور بندریا کے بچے اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا دوڑا، لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ خالد رکا، اس نے سانس لیا اور خلیفہ ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، چند دن بعد بندریا واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی۔ بندریا کو غصہ آ گیا، اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے؟ تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان سے آفتیں صرف اور صرف آسمان والا روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، قحط کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے، یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے، چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے، فقیر بنے، یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی مصیبتیں۔ لیکن میرا اسٹڈی یہ ہے، الحمدللہ 70 سال کی عمر میں پہنچا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے، اگر کوئی پریشانی آتی ہے نا، سب پیچھے مڑ کے دیکھیے تو کوئی نہ کوئی ہمارا عمل ہمیں نظر آتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی نہ کوئی عمل نظر آتا ہے ہمارا، کوئی ایسی بات نظر ضرور آتی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو درمیانی ہو، کوئی نہ کوئی بات نظر آتی ہے، اس کا ریئیکشن، عمل کا ہر جو بھی عمل ہے اس کا رد عمل ضرور آتا ہے دنیا، کوئی قانون فطرت ہے نا۔ بادشاہ یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے۔
چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے، فقیر بنے، یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں، زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے کہا تھا، بادشاہ سلامت، آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے، چنانچہ آپ فقیر بن جائیے، اللہ کے حضور گر جائیے، اسے توبہ کیجیے، اس سے مدد مانگیے۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے۔ یہ سنیے، دنیا کے تمام مسائل، محمد بھائی توجہ دیجیے گا، دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس ہے ہم مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند ان کے فاصلے طے نہیں کر سکتے۔ بس سجدے میں پڑھ کر اللہ سے روئیے اور اللہ سے کروائیے اور اللہ سے ہو جائے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، 100% اللہ سے ہوتا ہے۔ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے رو رو کے مانگیے، ٹھیک ہے۔ امداد السلوک کا ایک واقعہ ہے، لیکن اب مجھے تھوڑا سا آج مختصر میں مجلس کروں گا، کہیں جانا ہے۔ آج ہمارے یہاں خانقاہوں میں عشاء کے بعد مجلس ہوا کرتی ہے، اور وہ لطیفوں کی مجلس ہوتی ہے۔ یہاں نہیں، انڈیا میں بھی، تھانہ بھون میں بھی، حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانی صاحب کے یہاں بھی، تاکہ انسان لائٹ ہو کر، ہلکا پھلکا ہو کر سونے کے لیے جائے، ٹینشن نہ ہو تو اس کا سر سوتا ہے۔ تو وہاں ایک لطیفہ سن لیجئے اس کے ساتھ۔ آپ کو وہ تو بات سنا دی میں نے کہ اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے، دھیان بنانا ہے، توجہ کرنی ہے، خوب استغفار کرنا ہے۔ ایک ہندو نے سعودی عرب میں رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے مزے دیکھے اور غیر مسلمانوں کو کام کرتے ہیں تو اپنے کفیل سے کہا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ ایک ہندو نے سعودی عرب میں رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے مزے دیکھے اور غیر مسلموں کو کام کرتے ہیں تو اپنے کفیل سے کہا وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ کفیل نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، قاضی کے پاس لے گیا اور قاضی نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا اور ختنہ والے کا حکم دیا۔ وہ چیختا چلایا، مگر جو ہونا تھا ہو گیا، اس کی ختنہ ہو گئی۔ اب اسے نماز، روزہ، راتوں کی عبادت اور دن کے روزے تنگ آ گیا۔ کفیل کو جا کر کہا کہ میں واپس مذہب میں، اپنے ہندو مذہب میں جانا چاہتا ہوں۔ کفیل نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قاضی کے پاس لے گیا، قاضی نے کہا ٹھیک ہے، تو مرتد ہو گئے ہو، اسلام میں مرتد کی سزا ہے کہ اس کی گردن اڑائی جائے۔ بیچارہ ہندو تو کچھ کہہ نہ سکا، کہنے لگا عجیب مذہب ہے، داخل ہونے پر نیچے سے کاٹا جاتا ہے، داخل ہونے میں نیچے سے کاٹا جاتا ہے، نکلو تو اوپر سے کاٹا جاتا ہے۔ اچھا، اب پھر تھوڑی سنجیدگی بات کے اوپر آ جاتے ہیں۔ حکیم الامت اشرف رحمۃ اللہ نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، غور سے سنیے گا، بڑی قیمتی بات ہے یہ، بڑی قیمتی بات ہے، کروڑوں کی بات ہے یہ۔ دیکھو میں نے 4 دفعہ وی لگا کر امپورٹنٹ لگایا ہے، اور 20 کے بعد 2 سال کے بعد سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمارا عبدالرزاق کی خدمت میں شعر ہے، یہ اکثر یہ شعر پڑھتے ہیں۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ والوں کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا 100 برس کی بے ریا اخلاص والی عبادت سے افضل ہے۔ یہ سمجھ میں بات تو نہیں آتی؟ اب سنیے آگے، حضرت نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 100 برس کے اخلاص والی عبادت سے افضل ہے۔ فرمایا کہ بات یہ کہ شیطان نے 1000 سال تک عبادت کی لیکن مردود ہونے سے نہیں بچ سکا، مگر تاریخ شاہد ہے کہ جنہوں نے اللہ والوں کی صحبتیں اٹھائیں ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ لہٰذا اگر اس شعر میں 100 برس کے بجائے 1000 برس کی عبادت لکھی ہو تب بھی کم ہے، کیونکہ شیطان 1000 سال کی عبادت کرنے کے باوجود مردود ہو گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث لکھی ہوئی ہے بخاری شریف کی جلد میں 2 نمبر 948 نمبر حدیث نمبر 6443، جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتے، بشرطے کہ اس میں طلب کی صفت بھی ہو، جس میں طلب کا جتنا ظرف ہوگا اسی کے مطابق اس کو ملے گا۔
اچھا، اب اس کے بعد میں تھوڑا سا جو میں نے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی کہ اس دفعہ ہماری مجلس ہوئی تھی، میں کوشش یہ کروں گا کہ جب بھی ہماری یہاں مجلس ہو تو مجلس کے اندر جو وہاں سے ہمیں جو ملا ہو دارالعلوم سے، حضرت والا سے، اس کی ہم تکرار کر دیں. میں نے تھوڑے دنوں کے اندر تین دعائیں مجھے ملی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے حضرت والا کے صدقے میں ہمیں یہ مجھے یاد عموماً اس عمر میں نہیں ہوتی، یاد کروا دی. ایک آپ کو پہلے میں نے بتائی تھی، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر واسألک عزیمۃ الرشد، یہ پوری دعا ہے آپ کو، ہے نا. اس کے بعد اللہم اجعلنی عندک ولیجہ والی دعا آپ کے بعد. اب یہ تیسری دعا اس اتوار کو حضرت نے پڑھی، اور پڑھا، مجھے ایسا لگا کہ یہ صحیح وقت کے اوپر، صحیح ٹائم کے اوپر، اور یہ میرے لیے پڑھی گئی ہے. مزہ جب آتا ہے نا، جب آدمی سنے اس کو یہ احساس ہو کہ جو بات کی جا رہی ہے میرے لیے کی جا رہی ہے. اب یہ دعا سن لیجئے، بڑی مختصر دعا لیکن عجیب دعا ہے. کیا ہمیں یہ دعا سب کو اپلائی نہیں ہوتی؟ یہ مناجات مقبول میں ہے، اور الحمدللہ میں نے رزاق بھائی ایک ساتھ تھے وہاں، ان کو کہا کہ آپ اس میں سے ڈھونڈ کے نکالیے. 81 نمبر دعا ہے، کوئی یاد کرنا چاہے تو مناجات مقبول ہماری یہاں ہوتی ہے، لے جاتے ہیں، دعا نمبر بھی ہوتا ہے. اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. یا اللہ کر دے مجھے بڑا صبر والا، یا اللہ مجھے کر دے صبر والا. اصل میں یہ صبر ہی ہوتا ہے، ورنہ ہم فوراً ریئیکشن دیتے ہیں. کوئی بات کرے، کوئی گالی کرے. ابھی ہمارے پاس آئے تھے صاحب نا منگل کے دن کہ میری بیوی مجھے ڈانٹتی ہے، بولتی ہے. میں نے کہا ڈانٹتی ہے بولتی ہے تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ فرق آ جاتا ہے کچھ؟ آپ اتنا بڑا ریئیکشن دے دیتے کہ میرے تک آ گئے بات کرنے کے لیے. صبر، اللہ صبر، یہ صبر پہ اللہ تعالیٰ جو انعامات دیں گے، جو انعامات ہمیں ملیں گے صبر کرنے والے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. آپ صبر کر کے دیکھ، صبر والا 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، شکر والا اس کے 500 سال کے بعد جائے گا. شکر اور صبر، ٹھیک ہے. یا اللہ کر دے مجھے صبر والا اور کر دے مجھے شکر والا. پورا دن آپ دیکھیے دو ہی کیفیت سے تو ہم گزرتے ہیں. یا ہمیں کوئی نہ کوئی مزاج کے خلاف کوئی بات آتی ہے، اس میں ہمیں ریئیکشن نہیں آنا چاہیے، ہمیں ہماری بات میں سختی نہیں آنی چاہیے، بات میں فرق نہیں آنا چاہیے. صبر کر کے اللہ کے لیے کر لینا چاہیے. اور پورے دن میں 100 دفعہ ایسے موقع آتے ہیں شکر کرنے کے. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں رات کو سوتا ہوں ایسے تو پورے دن کی میں باتوں کو یاد کر لیتا ہوں، صبح سے لے کے فجر سے لے کے رات تک کی کون کون سی مجھے نعمتیں ملی. یہ کام میرا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہاں ہو گیا، میں نے کھانا کھا لیا، میں نے پانی پی لیا، میری طبیعت صحیح رہی، میں آرام کر لیا، میرے اذکار ہو گئے، میں یا اللہ شکر ہے، الحمدللہ لک الحمد لک شکر. شکر کا یہ حضرت والا کا سکھایا ہوا الحمدللہ، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے. الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر. اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو اللہ تیرا شکر ہے، اللہ شکر ہے، اللہ شکر ہے. یہ عربوں کو ہم نے دیکھا نا وہاں بہت رہے. عربوں کو میں نے یہ دیکھا کہ عرب لوگ ایک تو عربی جانتے ہیں، ان کو آتی ہے، یہ دعاؤں کے علاوہ بھی جب یہ ہاتھ اٹھا کے یہ باتیں کرنا، اللہ سے باتیں کرنے کا سسٹم میں رواج ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں جب دعا کیا کرو تو اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ سے اپنی زبان میں اپنی کیفیت اظہار کیا کرو. اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں کوالٹی ہے اور کیفیت ہے. کیفیت کا بننی چاہیے، اور کیفیت کسی بھی وقت بن سکتی ہے، مسجد میں بن سکتی ہے، کام میں بن سکتی ہے، بغیر وضو میں بن سکتی ہے، وضو میں بن سکتی ہے، کام میں لگے دھیان اللہ کی طرف اٹکا ہوا وہاں دھیان ہونا چاہیے. یا اللہ کر دے مجھے بڑا صبر والا اور کر دے مجھے شکر والا اور کر دے مجھے میری نظر میں چھوٹا، کر دے مجھے میری نظر میں چھوٹا، ہے نا. وجعلنی فی عینی صغیرا، صغیر کر دے، صغیر چھوٹا کر دے. ہم یہ اپنے آپ کو بڑا پن ہے، یہ بڑا پن ہی ہمیں ہمارے مسائل کے تمام مسائل کی جڑ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا پن ہے. خصوصاً مسلمانوں کے اندر کیونکہ شیطان لگا ہوا ہے، شیطان کی پوری فوج لگی ہوئی ہے، فالو اپ کرتے ہیں وہ لوگ، تو وہ انسان کے اندر کوئی بات نہیں، اپنی میں کی بڑائی کی بات وہ اندر ڈال دیتا ہے. جب بڑائی انسان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں تو اللہ کی نظر میں وہ گر جاتا ہے. کیونکہ کبر والا آدمی، بڑائی والا آدمی رائے کے برابر بھی اس کے اندر ہوگی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ خاتمے سے پہلے وہ وقت آ جائے کہ ہماری اس سے توبہ کے ساتھ استغفار کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو جائے. وجعلنی فی عینی صغیر، ہمیں صغیر کر دے. وفی اعین الناس کبیرہ، اور لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے. اصل تو لوگوں کی نظر میں بڑا کرنے کے لیے نا. تو ہمارے حضرت والا کے پاس وہاں ساؤتھ افریقہ کی جو ورک کے ایک شیخ الحدیث آئے تو انہوں نے کہا کہ لوگ میری حضرت والا بہت تعریف کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. تو حضرت والا مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے تکبر نہ آ جائے. تو حضرت والا نے فوراً جواب دیا. حاضر جواب بہت تھے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو انہوں نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری تعریف نہ کریں؟
تمہیں گالیاں دے، بددعائیں دے، تمہارے بارے میں برا کہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سے رو کے شکر ادا کرو. اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں. رونا سیکھو، ہر چیز میں رونا سیکھو، شکر میں بھی صبر میں بھی رونا سیکھو. رونا ہے، اگر روئیں گے نا اللہ سے، اللہ کے پاس دیکھیے سب کچھ ہے. نہیں ہے اللہ کے پاس رونا نہیں. جو فرشتے مخلوق ہے وہ روتی تو نہیں ہے، ہم ہی ہے نا جو روتے، اسی لیے اشرف مخلوقات بنائے گیا نا، انبیاؤں کا ہمارے میں اتارا گیا ہے نا. یہ اللہ کو رونا، اور یہ رونا وہ جو غیب کا رونا ہے، ایسی چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھی، جنت جہنم، اللہ پاک اللہ کے حبیب کو نہیں دیکھا ہم نے، اور ہم روتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے. فرشتوں کو بلا کے گواہ کرتے ہوں گے ہمارا حسن ظن ہے، دیکھو نہ دیکھا ہے نہ کچھ نہیں کیا ہے، میرے پاس روتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں. اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا. اگر اولاد آتی ہے ماں باپ کے پاس، پیار سے بات کرتی ہے، نرمی سے بات کرتی ہے، تھوڑی سی طویل بات کرتی ہے، ہمیں احساس ہو جاتا ہے، تو ماں باپ کی کیسے دل سے دعا نکلتی ہے. تو 100 ماں باپ سے زیادہ اللہ محبت کرنے والے ہیں. تو اس دعا کو یاد کر میرے دوستوں سیکھ لیجئے گا. 3 دعائیں ہمیں وہاں سے ملی ہے، تینوں جامع دعائیں ہیں. اللہم انی اسألک ثبات فی الامر واسألک عزیمت الرشد واسألک لسانا شاہ. تو پوری مکمل دعا ہے وہ بھی ہے. اور یہ جو ہے اللہم اجعلنی عندک ولیجہ کہتے ہیں کہ وہ گھر کا مہمان جو بار بار آ سکتا ہے، گھر کا بے تکلف مہمان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ولیجہ بنا دے، اپنے مسجد میں، اپنے کام میں، ہر جگہ بار بار بلائے، ہے نا. یہ 3 دعائیں. یہ دعا نمبر ہے، یہ منڈے کے دن کا ہے. پیر کے دن کی جو یہ بنی ہوئی ہے، ہم جو پڑھتے ہیں، یہ ڈیوائڈ کی ہوئی ہے 7 دنوں کے اندر. پیر کے دن یہ پہلی دعا ہے. پیر کے دن جو دعاؤں کی جو لسٹ ہے، اس میں پہلی دعا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہو گئی. اب ہم آ جاتے ہیں آج کا جو ہم نے ٹاپک دیا ہوا ہے. دیکھیں، اللہ پاک کے یہاں کوئی ایسی نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کرتے تھے، میرے دادا یہ تھے. بہت لوگ بولتے ہیں نا، ہمارے پاس کبھی کبھی انٹرویو کے لیے کسی کام کے لیے آتے ہیں، میرے دادا فلانے تھے، فلانے تھے. دادا نے حساب دینا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں ہے، نہیں لایا، ایمان نہیں لے آیا. نوح علیہ السلام کا باپ، جب ان سے کہا باپ والد صاحب نے، نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا تو بولا نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اب نوح علیہ السلام کا پیغمبر کا بیٹا، یہ جو آپ کو ہمیں ہدایت ملنی ہے اللہ کی فضل سے ملنی ہے. اور فضل والا یہ کہ فضل والوں کی طرف رابطہ ہمارا ہو، تعلق مع اللہ ہو. اگر ہمارا تعلق ہے اس سے، تعلق والی بات ہے، تو ہماری رجوع للہ، ہم رجوع کر سکیں گے. ہمارا تعلق ہی نہیں ہوگا، اور تعلق ٹوٹتا ہے گناہ سے. پوری عبادت کیجئے، گناہ ایک کر لیجئے، بد نظری کر لیجئے، غیبت کر لیجئے، بدگمانی کر لیجئے، کسی کو ہرٹ کر دیجئے. ہرٹ تو ہم ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی مذاق بات ہی نہیں ہے ہماری، ہے نا. حضرت نوح علیہ السلام بیٹے جاتے، تو ہم یہ کسی کی ہماری نسبت کہ میرے والد صاحب بہت نیک تھے، میرے والد صاحب بھی بہت نیک تھے، عصر سے عشاء تک پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا حساب دینا ہے. ان کا جو بویا ہوا ہے میں کاٹ رہا ہوں. الحمدللہ جو میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے والد صاحب کی والدہ کی دعاؤں کا ہی صدقہ ہے. بہت روتے تھے. میرے والد تو اس طرح روتے تھے کہ میری ایک پھوپھی بہت انٹیلیکچوئل عورت تھی ہمارے میمنوں کے اندر، ہماری کمیونٹی کے اندر. تو وہ آ کر کہتی تھی، میرے والد صاحب کا نام شکور تھا، شکور مجھے لگتا ہے تو ہمارے میمنی میں کہتے ہیں گانڈو تھی بھی ہے، تو پاگل ہو گیا، اتنا روتا ہے. یہ ان کا بویا ہوا ہے، ہم کاٹ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن مجھے میرا حساب دینا ہے قبر کے اندر. اگر میں ان کے خالی اس انہوں نے جو بویا ہے اس کے اوپر اپنی دنیا کو، دنیا کے معاملات کو، معاشرت کو، اخلاق کو، تمام چیزوں کے اندر آگے پیچھے کر دوں تو مجھے میرا حساب دینا ہے، میرے لیے کوئی معافی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں ہیں، وہ نہیں لیے، ایمان لے آئے. ابراہیم علیہ السلام، اتنے بڑے ابراہیم علیہ السلام، آپ ان کی پوری آپ پڑھیں تو ان کے فضیلت اور ان کے آپ، اور وہ اپنے والد صاحب کے لیے کون دعائیں نہیں کرتا ہوگا، کون روتا نہیں ہوگا کہ ان کو اللہ ابراہیم کو ہدایت، میرے والد صاحب کو ہدایت دے دے. لیکن ہدایت نہیں ملی. ہدایت تو ملنی جو کچھ ہے اللہ سے ملنا ہے. اللہ کی طرف ہمارا دھیان اتنا ہو، ہماری توجہ اتنی ہو کہ اس طرف ذرا سا بھی 19-20 کے ہاں وہ جانے کا نہیں. بس کبھی آپ ویرائٹی بنائیے. پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے نا، الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، الگ الگ خوشبو ہوتی ہے. کبھی کسی دن 5-10 منٹ آپ دعاؤں کے اندر صرف شکر میں گزار دیجیے. اللہ یہ شکر ہے، اللہ یہ شکر ہے. کبھی توبہ استغفار کے اندر، اللہ محدود ہمارا تو توبہ استغفار ہے، محدود شکر ہے. غیر محدود اللہ نے نعمتیں دی ہیں، آنکھ دی، کان دیا، دماغ دیا، جسم دیا، کتنی ساری چیزیں دی. کان کا بیلنس ذرا سا آؤٹ ہو گیا کسی کا تو وہ ان کے اسٹیپس گھومنے لگے، ڈس بیلنس ہو گئے. خالی کان کا اندر پانی کا بیلنس. اللہ پاک نے کیسی نعمتیں دی، کسی وقت شکر کے اندر اس کو گزار دے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اب بیوی اور شوہر کا کیسا، ان کی صحبت میں کتنا وقت میاں بیوی گزارتے ہیں.
ہم کہتے ہیں صحبت 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 بالکل 100% ہے، لیکن صحبت میں وہ فائدہ اٹھائے گا جس کی طلب ہوگی، اور طلب کے بعد مجاہدہ کرے گا. مجاہدہ اس کو کہتے ہیں کہ گناہوں کی تقاضے پیدا ہو اور گناہ کر سکتا ہو، بد نظری کر سکتا ہو، اخلاق خراب کر سکتا ہو، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے فضل کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہدایت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہدایت نہیں ملتی. اور اللہ تعالیٰ جو اخلاص کے ساتھ توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کسی کو رد نہیں کرتے. لیکن جس کا مقصود اخلاص نہیں ہے، اندر میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہٹ جاتی ہے. کیونکہ لوط علیہ السلام کی تو بیوی تھی، بیوی سے زیادہ صحبت، میاں بیوی سے زیادہ صحبت کس کو ملے گی؟ اس کو بھی ہدایت نہیں ملی. اور یہاں بیوی کو ہدایت نہیں ملی، اور وہاں فرعون کی بیوی آسیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرائی جا رہی ہے. وہ جنت میں ہے. وہ فرعون کی بیوی، ایک فرعون کی بیوی کا معاملہ یہ ہے. تو اللہ کی حکمت اور مصلحت ہم نہیں سمجھ سکتے. ہمارا صرف کام یہ، ہم یہ نہ دیکھیں. میں نے آپ کو اس دفعہ یزید کا اور یہ واقعہ آپ کو پورا سنایا تھا پچھلی دفعہ منگل کے دن نا. کسی کے بارے میں نہ کوئی کمنٹ کریں، نہ کسی کے بعد. سب اچھے ہیں، سب کو اچھے کے خانے میں رکھیے، سب میں خوبیاں ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے ان کی کہ اگر 99 برائیاں ہیں، ایک خوبی ہے انسان کے اندر، صرف ایک خوبی ہے. آپ ایک خوبی کی طرف توجہ رکھیں. آپ کو، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی کمزوری آپ میں اگر وہ نہیں تو آپ اس کا شکر ادا کریں. آپ ہمارے میں وہ نہیں تو ہم اس کے اوپر شکر ادا کریں. اللہ سے کام کروائیے، اللہ سے تعلق ایسا بنوائے، کروانے کی عادت ڈالیے. ایک فرعون کی بیوی اللہ کی حکمت اور مصلحت تو دیکھیے، کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. اللہ کے یہاں صرف شرک سے پاک ایمان چاہیے کہ مجھ سے تعلق ہے، مجھ سے مانگتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا تعلق ہے. یہ عربوں کو ایک دن میں وہاں 83-84 کی بات ہے، تو وہاں جدہ کے اندر بہت بڑی مارکیٹ ہے تجارت کی، ٹیکسٹائل کی. ہم لوگ ٹیکسٹائل والے ہیں. تو وہاں ابو بکر باگیش کر کے ایک دکاندار، بڑا کام کرتا ہے بڑی کوانٹٹی کے اندر. تو وہ خود بیٹھتا. تو اس دن کام نہیں تھا بازار کے اندر. یہ بڑا خوش تھا. میں نے کہا کہ ابو بکر تھوڑی سی بات کی. میں نے کہا آج تم ذرا اسمارٹ لگ رہے ہو، خوش لگتے ہو. ہم لوگ تھی تو ہم پاکستانی کی تو عادت ہے نا ذرا خوش آمد کر دینا، یہ کر دینا. تو بولا میں بہت خوش ہوں. بولا کیوں؟ بولا آج مجھے قرآن شریف پڑھنے کا بہت زیادہ وقت مل گیا. اور ہم کیا کہتے ہیں، کیسے ہمیں بہت مندہ ہے. روز اللہ تعالیٰ میٹھی کھلاتے رہے. ایک دن اگر میٹھی چیز نہ کھلائے، کڑوی چیز بھی نہ ملی، عام سادی چیز مل گئی، تو ہم نے شکایت کے در کھول دیا ہم نے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے، اتنا بڑا تیجا. میں نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے. مجھے 83 کی بات یاد ہے کہ اگر ہمارے یہاں کپڑا مارکیٹ میں گولڈنس مارکیٹ ہے، بڑی مارکیٹ تجارت کی وہی ہے نا، سب سے بڑی مارکیٹ. میں نے کہا 4-5 اگر تاجر مل جائیں تو وہ ایک ابو بکر باگیش کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں کہ آج مجھے قرآن شریف پڑھنے کا بہت زیادہ موقع مل گیا. ہمارے میں کتاب یہ باتیں کرتے ہیں. ان کی باتیں کرنے کے اللہ یہ ہاتھ بھی اٹھائیں گے نا تو باتیں کرتے رہیں گے، مسکراتے رہیں گے، کبھی باتیں کریں گے، یہ کریں گے. اور ہم کیا ہے، اپنی مطلب کی بات کی. یہ اللہ پاک یہ چاہیے، اللہ پاک یہ کہیے، مانگنا چاہیے. اللہ سے نہیں مانگے کس سے مانگیں گے، ہے نا. اپنی بات کی، اپنی ختم کر دی. ماں باپ کے پاس بھی اگر اولاد آئے نا اور تفصیل سے بات کرے، یہاں کی بات کرے، وہاں کی بات کرے، بچوں کی بات کرے، تو ماں باپ کی کیسے دل خوش ہوتا ہے. تو اللہ کو وقت تو دیجیے، کچھ تھوڑا سا وقت دیجیے. یا 10 منٹ پہلے ہم کوشش کریں ہم اٹھ جائیں اذان سے 15 منٹ پہلے 2 رکعت خالی پڑھ لیں. اس وقت اللہ پاک انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کون مجھ سے مانگتا ہے، میں اس کو یہ دے دوں، یہ دے دوں، یہ دے دوں. اور ہم سوئے ہوئے پڑے ہوتے نا. ایک عرب دیہاتی، یہ عرب کی بات چل رہی تو یہ بھی سن لیجیے. چلیں یہ بہت دنوں کے بعد یہ بھی بات کر رہے ہیں. ایک عرب دیہاتی روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوا. ایک عرب دیہاتی روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوا. رب سے دعا کرتا ہے. اس کے مانگنے کا انداز دیکھیے، الفاظ پہ غور کیجیے، باتیں جانیے. رب سے مانگنے کا بھی ایک خاص انداز اور ڈھنگ ہوتا ہے جو اس گاؤں کے رہنے والے عرب سے سیکھنا چاہیے. اے اللہ، یہ آپ کے حبیب ہیں. ہم اتنی دفعہ وہاں حضور کے روزے پہ جانے کا ہوا ہے، ایسے الفاظ ہمارے منہ سے نہیں نکلے. ہم نے اس طرح توجہ نہیں دی، اس طرح بات کرنے کا. اے اللہ، یہ آپ کے حبیب ہیں. یہ عرب بدو وہاں روزے مبارک پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے. اس کے مانگنے کا، بات کرنے کا انداز دیکھیے. اے اللہ، یہ آپ کے حبیب ہیں. میں آپ کا غلام ہوں اور شیطان آپ کا دشمن. خدایا، اگر تو مجھے بخش دے گا تو تیرے حبیب خوش ہوگا، تیرا بندہ کامیاب ہوگا، تیرا دشمن غمگین ہوگا. مولا، اگر تو نے میری بخشش نہیں کی تو تیرا حبیب غمگین ہوگا،
تیرا غلام ناکام ہوگا، تیرا دشمن خوش ہوگا. الہی تیری شان کریمی اس سے بڑی ہے، تو اپنے حبیب کو غمگین کر دے اور اپنے بندے کو ناکام اور اپنے دشمن کو خوش کر دے. میرے پروردگار ہم عرب ہیں، ہمارے یہاں جب کوئی سردار فوت ہو جائے، کیسے اللہ پاک سے بات کرتے ہیں، ان کا بات کا انداز تو دیکھیے. میرے پروردگار ہم عرب ہیں، ہمارے یہاں جب کوئی سردار فوت ہو جائے تو اس کی قبر پر غلاموں کو آزاد کیا جاتا ہے، تو اس کی قبر پر غلاموں کو آزاد کیا جاتا ہے. اور یہ تمام جہانوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، بس مجھ غلام کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے. اچھا، یہ ابو بکر باگش کی آپ کو بات سنائی نا، صبح کی جدہ کی. میں نے ان کے کھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، دیکھیے ہمارے یہاں ان کے یہاں ہم لوگ پریورٹی کے اندر اس کو لیتے ہیں، اس کو نہیں لیتے، بڑوں کو بلائیں گے چھوٹوں کو نہیں بلائیں گے. ان کے یہاں میں نے یہ دیکھا کہ وہ بڑا تھال لگتے تھے کھانے کے وقت، دوپہر کے وقت نا. اور وہ ڈرائیور اپنے مزدور اور حمالی ان کو کہتے ہیں، مزدور سب ان کو سب خود ساتھ بیٹھ کے کھلائیں گے. اور اگر وہاں سے ہم گزر گئے نا تو اس کے لڑکے کو بھیجیں گے، جا جا تال اس کو پکڑ کے لیا، پکڑ کے لیا، یہاں سے پکڑیں گے، یوں ہاتھ کریں گے، ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے. ہمارے میں فرق نہیں ہے، ہم ماسیوں کو بعد میں کھانا دیتے ہیں، بچا ہوا کھانا دیتے ہیں، رہ جائے تو دیتے ہیں، ڈرائیوروں کو بعد میں دیتے ہیں، کن کو پوچھتے ہیں. اور ان کا فرق دیکھ لیجیے، یہ ساتھ ہمیشہ ساتھ کھلایا. تو کم از کم ہم نے وہاں 20 سال اس طرح ہم نے گزارے ہوں گے، ہم نے ہمیشہ اس طرح دیکھا. پھر آنا جانا کم ہوتا تھا، میں تو سال میں پھر بھی 2-3 مہینے تو وہاں ہو جاتے تھے، تو وہاں میں نے ان کو اسی طرح دیکھا. بڑی تجارت، بہت بڑا کام، اتنا والیوم کا کام. ان کی یہ عادت تھی، ان کی یہ سوچ تھی. کثرت استغفار میں نتیجوں میں نعمتوں کی بارش. ایک جگہ، چلو اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ارے تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو، استغفار کرو. میرے استغفار کا طریقہ اگر آپ کو اللہ پاک اللہ تعالیٰ کرے وہ بہتر ہو. اور میں جب بھی استغفار شروع کرتا ہوں نا تو ایک دفعہ صبح سے لا کے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پڑھ لیا تو پھر دوبارہ نہیں پڑھنا ہوتا. پھر استغفار کی پوری رات تک پوری نصاب پورا کرنا ہوتا ہے. ہر استغفار کو کچھ کوانٹٹی کے اندر پڑھنا ہے. لیکن سٹارٹ کے اندر میں اللہ کے اسماء حسنی 99 نام پڑھ لیتا ہوں پہلے. اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن، یہ پڑھ لیتا ہوں میں. اس کے بعد میں درود شریف پڑھ لی. پھر جو استغفار ہے، کیونکہ ایک ساتھ وقت نہیں ملتا کہ آپ پورا ایک ساتھ پڑھ لیں، تو جو بیچ بیچ میں وقت ملتے جائے رات تک، تاکہ اپنا پورا نصاب استغفار کا ہے. ہر استغفار کا ہمارا معمول جو ہے وہ پورا ہو جائے، اس کی کوانٹٹی پوری ہو جائے. تو پہلے قرآن استغفار کو لے لیا ہے، ربنا ظلمنا سے شروع کیا، پھر لا الہ الا انت، پھر ربک، پھر اس طرح پہلے قرآن استغفار لے لیے اور پھر حدیث کا استغفار لے لیے. ٹھیک ہے، تو اسماء حسنی کا فضیلت میں بہت ساری چیزیں آئیں. کبھی انشاءاللہ صرف اس موضوع پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. ارے تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو، وہ تمہارے اوپر آسمان کو رحمت کی بارش برسانے کے لیے چھوڑ دے گا اور مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کر دے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور توبہ اور استغفار کرو. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے. اب یہ ہماری قوم کا، آپ اس سے تھوڑا سا کمپیئر کیجئے گا. میں نے آپ سے کہا تھا نا ایک ہماری یہ والی کتاب جو ہے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داری، ٹھیک ہے، یہ یہاں پڑھی ہے نا ہمارے پاس، یہاں پر یہ لے جائیے، اس کو کم از کم دو دفعہ پڑھ لیجئے اور اوروں کو دیجئے، خواتین میں دیجئے اور دوستوں کو دیجئے. اس کے اندر یہ ہمارے حضرت تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہ کی لکھی ہوئی ہے. اور یہ بہت زیادہ اس وقت حالات کے حساب سے ایگزیکٹلی آپ کو نظر آئے گی جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو کر سکتے ہیں وہ تو کر لیں، جو ہم سے ہو سکتا ہے اتنا تو کر لیں، ہمارا حصہ اتنا تو ڈال دیں اندر، ہے نا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے، ساری نافرمانیوں کی اللہ کے رسول. یہ خالی یہ نہ کہتے رہے قوم کی رشوت بڑھ گئی ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں، اعمال ایسے ہو گئے، اس کی وجہ سے حکم اتر رہے ہیں. یہ کہیے کہ میرے اعمال ایسے ہو گئے ہیں، میرے سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، میں حقوق ادا نہیں کر رہا ہوں، میرا اخلاق، معاملات، معاشرت بالکل بہت خراب ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے، ساری نافرمانیاں کی، اللہ کے رسول کو جھٹلایا،
کفر کیا، یہاں تک کہ پیغمبر یہ کہہ کر بستی چھوڑ کر چلے گئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں تم لوگوں پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا. لیکن جب بستی پر عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو اس وقت قوم کے کان کھڑے ہوئے کہ یونس علیہ السلام تو کہہ رہے تھے وہ بالکل سچ بات تھی، یہ تو واقعی عذاب کے آثار نظر آنے لگے ہیں، اب تو یہ عذاب مسلط ہو جائے گا. اس وقت ساری قوم نے مل کر اجتماعی توبہ کی اور سب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے روئے گڑ گڑائے کہ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اور ہم نے پیغمبر کی تکذیب کی، اے اللہ ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عذاب کو دور فرما دیجیے. چنانچہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان کو دور فرما دیا. 30 کروڑ آدمی ہیں ہم لوگ، 30 کروڑ پاکستان کے. اگر اس میں سے 1% آدمی، 3 کروڑ میں نہیں کہہ رہا، 3 کروڑ 10% ہو گیا، 1% صرف آدمی، 30 لاکھ آدمی، 10 لاکھ آدمی، 20 لاکھ آدمی، صرف 1 لاکھ آدمی، چلو 1 لاکھ آدمی بھی رجوع کر کے توبہ کر کے استغفار. ہم کسی کی فکر نہ کریں 1 لاکھ کریں 10 لاکھ کریں نہ کریں، یہ کریں میں کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. میں 2 باتیں ہیں، میں کسی کو دکھاؤں نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دوں، کسی کو پریشان نہ کروں، میرے اخلاق ٹھیک ہے، میرے معاملات ٹھیک ہے، میرے معاشرت ٹھیک ہے. اور میں توبہ جتنا بھی استغفار اس وقت دیکھیے سب سے زیادہ استغفار کی ضرورت ہے. رات کو دیکھیے پوری رات یہ رات کو چلتا رہا 12 بجے تک، چودھری پرویز کو ہٹا رہے ہیں، حکومت ہٹا رہے ہیں، حکومت سندھ پنجاب کی ہٹا رہے ہیں، رات کو 1 بجے پھر میٹنگ ہوئی، فلانا ہوا. یہ اتنے مشکل اور اتنے سخت خراب حالات کے اندر اس وقت ہم گزر رہے ہیں. اس وقت جتنی استغفار کی ضرورت ہے، اللہ کے رونے مانگنے کی ضرورت ہے. کسی بندے کی اللہ والا کو پتہ نہیں کس کا کیا اللہ سے کیا تعلق ہے. ہر ایک کا اللہ سے تعلق الگ الگ ہوتا ہے. اللہ سے رجوع کیجئے، مانگیے، پتہ نہیں کس کی دعا اللہ کیا جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کو پھیر دیں گے. 70 سال نکال دیے، انشاءاللہ 100 سال اور نکال دیں گے اللہ تعالیٰ. وقت ہے نا. اس وقت ساری قوم نے مل کر اجتماعی توبہ کی اور سب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے روئے گڑ گڑائے. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور ہم نے پیغمبر کی تکذیب کی. اے اللہ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس عذاب کو دور فرما دیجیے. چنانچہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان سے دور فرما دیا. قوموں کی تاریخ میں صرف ایک واقعہ ہے کہ عذاب کے آثار نمودار ہونے کے بعد عذاب ٹل گیا. یعنی صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی جس نے آخر میں توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عذاب دور کر دیا. اللہ کی سنت یہی ہے. تو ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ کیا تم انتظار کرتے ہو؟ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا تھا نا، پھر ان کو مچھلی لے گئی، پھر انہوں نے آیت کریمہ پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک. ہم 71 میں اور 65 میں یہی سب گھروں کے اندر وظیفے چل رہے تھے. آپ لوگ کو شاید نہیں یاد ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، لیکن گھروں کے اندر یہ وظیفے چل رہے تھے. تو ہمارا حضرت والا فرماتے ہیں کہ تم انتظار کر رہے ہو کہ مچھی کے پیٹ میں جائیں، مچھی کے پیٹ میں جانے کے بعد وہ ظلمت ہو، پھر میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین شروع کروں میں. ابھی اس سے بڑی ظلمت کیا ہوگی؟ ہر ایک کی ظلمت کا الگ الگ ہوتا ہے. اس وقت جو حالات اور ظلمت گزر رہے ہیں اس کے اندر یہ مچھی والے پیٹ والے ظلمات ہیں. اس کے اندر کوشش کیجئے جتنا پڑھ سکیں. ایک تسبیح تو پڑھ لیجئے 100 دفعہ. 1000 آدمی پڑھیں گے تو 10,000 1 لاکھ ہو گیا. 1 لاکھ دفعہ جب پڑھیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے باپ کو کھٹکھٹائیں گے، اللہ کو رحم ضرور آ جائے گا. اللہ غیور ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ جتنے بھی ہو جائیں، جتنے بھی بڑھ جائیں لیکن وہ محدود ہوں گے. گنتی تو ہوگی نا، 1 ارب گناہ ہو گئے، 100 ارب ہو گئے، لیکن اللہ کی رحمت غیر محدود ہے. وہ غیر رحمت اس کو ڈھانک لے گی. یہ ایسے ہی ہوا کہ ایک گندی سمندر میں ایک فضلہ چلا گیا سمندر میں. ایک سمندر کا سیلاب کا موج آیا، اس کو صاف کر دیتا ہے اور پانی ختم ہو جاتا ہے، صاف صفائی ہو جاتی ہے. اللہ کی رحمت وہ تو پانی کی جو موج ہے وہ بھی محدود ہے، اللہ کی رحمت غیر محدود ہے. اس غیر محدود کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی ہماری اوپر جانی چاہیے. مانگنا ہے اللہ سے دھیان دینا ہے، اور اللہ کو دھیان دینے کے لیے ہمارے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے. ہماری خانقاہوں کے اندر صرف فرق یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں اچھا انسان بنایا جاتا ہے. ہم آپ سے نہیں کہتے کہ آپ بہت زیادہ نفلیں پڑھیں، بہت زیادہ نفلی روزے رکھیں، بہت زیادہ نفلی عمرے کریں. نہیں، آپ اچھے ہم انسان بن جائیں، اتنے اچھے انسان بن جائیں کہ اگر کینیڈا میں ہو، امریکہ میں ہو، انگلینڈ میں ہو تو لوگ مثال دیں یہ ہمارا پڑوسی کیسا کتنا اچھا پڑوسی ہے، ہماری فکر کرتا ہے، ہمارا خیال کرتا ہے، ہم سے پوچھتا ہے، ہیلو ہائی کرتا ہے، سمجھ ہے نا. میں اپنی فیملی کے ساتھ انگلینڈ گیا، پھر اس کے بعد کے ہالیڈیز میں امریکہ گیا. تو میں نے میری اہلیہ سے پوچھا تمہیں فرق کیا لگا دونوں کے اندر؟ بولا مجھے لگتا ہے امریکہ بہت ترقی کرے گا. میں نے کہا کیوں؟ بولا یہ ہر آدمی ہے. اس وقت میرا بیٹا چھوٹا سا تھا تو میں یہاں اس کو یہ کندھے پہ بٹھا کر امپائر مختلف جگہیں دکھانے کے لیے نیو یارک گھوم رہا تھا. تو وہ کہتی ہے کہ یار ہر میرے بچے کو
ہر آدمی ہیلو ہائے ہاؤ آر یو فائن سب مسکرا کے بات کر رہے ہیں. اور انگلینڈ کی لنڈن کی حالت تھی کہ ہم ٹیوب میں جا رہے آ رہے تو کوئی سلام تو نہیں یوں کر کے گس جاتے کہ کہیں ہم ان کو ٹچ نہ کر لیں. ہم کالے لوگ, ہم سانولے والے لوگ, کہ ہماری عورتیں یا ہم کوئی ان کو ٹچ نہ کر لیں, وہ اتنی تکبر میں یوں بیٹھی رہیں گی, یوں باتیں, یوں آدمی یوں بیٹھا رہے گا. اب پڑوسی بھی اپنے آپ کو تعارف نہیں کروائے گا. آج دیکھیے امریکہ کو, میں یہ آپ کو کتنی پرانی بات کر رہا ہوں, 30 سال پہلے کی, 35 سال 40 سال پہلے کی بات, 40 سال کی پہلے کی بات کر رہا ہوں. آج امریکہ چل گیا نا اتنا عرصہ, اور انگلینڈ کے دیکھیے ٹکڑے ہو گئے, ختم ہو گئے, کلاش ہو گیا, مائنس ان کی کتنی, ان کی بھی اکنامکل حالت ہم سے بری ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق دے, ہمارے معاملات دے, ہمارے معاشرت دے, ہمیں سب کا دھیان رکھنا ہے, اپنا فکر کرنا ہے. اچھا پھر یہ حضرت والا ہمارے اکثر یہ کتنی منٹ ہے بیٹا, 8 بجے ہے نا. سید الاستغفار کے بارے میں اکثر استغفار کے بارے میں, ایک ہی استغفار کے بارے میں مختلف دفعہ کئی عرصے سے میں کہہ رہا ہوں, امید ہے سید الاستغفار ہم نے سب نے یاد کر لیا ہوگا. نہ یاد کر لیا ہو تو میرے دوستوں یاد کر لیجئے. اگر آج ہم توبہ استغفار کی طرف متوجہ ہو جائیں, اس پیغام کو پھیلائیں کہ ہر شخص توبہ استغفار کی طرف متوجہ ہو, تو کچھ بعید نہیں کہ دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائیں. سید الاستغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہر مسلمان کو یاد کرنا چاہیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنا چاہیے, کتنی 3 لائن 4 لائن کا ہے یار, اس کو یاد کر لیجیے. اور کم از کم کوشش کر کے جب اپنی دعائیں مانگے تو ایک دفعہ نماز کے بعد, اذان کے بعد, کسی بھی وقت جب بھی موقع بنے سید الاستغفار پڑھ لیا کرے. یا آپ کے جو استغفار کی آپ کے پاس جو لسٹ ہے, ربنا ظلمنا, آیت کریمہ, استغفر اللہ الذی لا الہ, کیونکہ ہر ایک کا الگ الگ مزاج تھا پڑھنے کے لیے. آپ کو میں نے پہلے بھی اس موضوع پہ بات ہوئی ہے, تو اس کو سید الاستغفار کو اپنے مزاج میں, اپنے اس میں معمولات میں رکھیے. اور سید الاستغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہر مسلمان کو یاد کرنا چاہیے, اس کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے. وہ سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی, اس کے اندر موجود ہے. اس کتاب کو لے جائیے, اس کتاب کو, اس کو یاد کر لیجئے, اس کو 2-3 دفعہ اس کتاب کو آپ پڑھ لیجئے. چراغ سے چراغ جلتا ہے, کیونکہ ایسے حالت میں آدمی دوسروں کی خرابیاں بیان کرتے رہتا ہے. آج ہو رہا ہے نا سب جگہ پر, اخبار کتنا کرٹیسائز کر رہا ہے کہ بہت زیادہ کرپشن بڑھ گیا ہے, اس کی کرپشن بتا رہے ہیں, اس نے فلانا کیا, اس نے فلانا کیا, فلانا کیا. یار یہ وہ اپنی قبروں میں جائیں گے, میں اپنی قبروں میں جائیں گے. اگر آپ کو اس سے ہمدردی ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے تو دعا کر دیجئے نا اس کے لیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دیجئے, اللہ پوری حکومت کو ہدایت دے دیجئے, پوری امت کو ہدایت دے دیجئے, اللہ پاکستان کے حال پہ رحم فرمائیے. آپ اگر بالکل اخلاص ہے آپ کے اندر, ہمارے اندر اخلاص ہے, تو ہم جس کی برائی دیکھ لیں تو برائی کو کرٹیسائز کرنے سے, کہنے بات کرنے کے بجائے اس کے لیے دعائیں خیر کر دیں. اب ان کی دعائیں خیر کریں کہ اللہ پاک کتنی راضی ہوں گے. نہ اس کا تعلق ہے, نہ ملنا ہے, نہ آنا ہے, نہ جانا ہے, اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے. کیا ہر مومن مچھلی کے پیٹ میں جائے گا؟ ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اس طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, کہ اس طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہم مومنین کو بھی اس طرح نجات دیتے ہیں. کیا دوسرے مومنین مچھلی کے پیٹ میں جائیں گے اور وہاں جب اس طرح پکاریں گے تو پھر ان کو بھی اس طرح نجات مل جائے گی؟ ظاہر ہے ہر مومن تو مچھلی کے پیٹ میں جانے والا نہیں, بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کر ظلمتوں اور تاریکوں اور اندھیروں میں گھر گئے تھے, اس طرح دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم بھی نہ جانے کتنے اندھیروں میں گرے ہوئے ہو. کبھی باطل کے اندھیروں میں گرے ہوئے ہو, کبھی گمراہی کے اندھیروں میں گرے ہوئے ہو, کبھی خانہ جنگیوں کے اندھیروں میں گرے ہوئے ہو, کبھی مصائب اور مسائل کے اندر پھنسے ہوئے ہو. ان سب اندھیروں میں تمہارا وظیفہ کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تو یاد ہے نا سب کو. 1-2 تسبیح کم از کم اس کی روزانہ ہمارے معمول میں ہونی چاہیے, کسی کا بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت یقین جانی ہم آج طے کر لیں, جتنے بھی ساتھی ہیں 40-50 ساتھی ہیں, یہ طے کر لیں کہ میں نے ایک تسبیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پیش کرنی ہے. ہماری جو معمولات سے ہٹ کر جو معمولات ہیں وہ پورے کرنے ہیں. اس کے علاوہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی, اس میں اعظم ہے, اس کے اندر اس کو ایک تسبیح پڑھ کے بھیجنی ہے. ہم اتنے ساتھی خالی ہم پڑھ لیں تو آپ اس کو اندر ہفتے 2 ہفتے کے اندر ہی انشاءاللہ چینجز ہوتے ہوئے نظر آپ کو آ جائیں گے. حالات ایسا نہیں کہ بہت فاسٹ ہو جائے, لیکن آپ کو ہوگا کہ ورسٹ کی طرف ختم ہو گیا اور بیٹر کی طرف ہم شروع ہو گئے. آپ کو بالکل نظر آئے گا انشاءاللہ. پڑھیں گے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا ذکر کر لیں گے. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ,
اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار نامہ و سیاہ، تو بھی مگر غفار یا رب، تو بھی مگر غفار یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، اب تو رہے بس داد میں آخر ورد زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پڑھنا جو ہے عادت ہے نا روح کے اندر، یہ آپ کی پوری بلڈ کی کیمسٹری چینج کر دے گی، اور یہ نسلوں میں کام آئے گا، یہ نسلوں کے اندر چلے گا۔ ایک دن حرم شریف کے اندر تھے ہم، جمعے کا دن تھا، تو میرے پاس وہ 12 سیٹر گاڑی تھی، اور میں بالکل پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا، اللیگل تھا، میں مکہ سے مجھے جدہ جانا ہے، راستے میں آپ کو پتہ ہے چیک پوسٹ بھی آتی ہے، اور اس دن انہوں نے کیا تھا کہ حرم شریف کو چاروں طرف سے رینجرز اور ان کی پولیس نے آ کر گھیر لیا، ہر پاکستانی کو چیک کر رہے تھے۔ تو میرا جو ڈرائیور گاڑی کے اندر آگے جو بیٹھا ہوا تھا وہ ویزے والا تھا، ڈرائیور تھا، سواق تھا، تو اور وہ سلائڈنگ ڈور ہوتا ہے بڑی گاڑی کے اندر، آپ نے بتایا نا، تو وہ پولیس والوں سب گاڑی کو لائن سے روکا ہوا ہے، اور انہوں نے دروازہ کھولا اور سب دیکھا، یوں مڑ کے دیکھا، بولتا کوئی گاڑی، میں پیچھے بیٹھا ہوں، اس کو نظر نہیں آ رہا ہوں، بولا کوئی گاڑی میں کوئی بھی نہیں ہے، خالی گاڑی لے جا رہا ہے، اس کو بولتا ہے تو جا تجھے، اس کو دھکا مارا، راستہ دے دیا، اس کو نکال دیا۔ یہ پڑھائی جو ہے نا اللہ کے، لیکن اس کے اندر بالکل اخلاص ہو، اہتمام ہو، اور استقامت کے ساتھ، بغیر اللہ سے، اللہ کی صرف پڑھنا اس کے لیے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق کیسے بن جائے۔ وقت دیجیے، تھوڑا سا وقت ہے، پھر یہ ختم ہو جائے گا، قبر میں جانے کے بعد کچھ بھی کوئی کسی پیچھے سے کرنے والا نہیں ہے، 2 سال 5 سال تھوڑا بہت ہو بھی گیا، پھر اپنا ہی بھگتنا ہے وہاں پر۔ کسب سے میں دنیا ہی میں رہا، دین کی دولت کچھ نہ کمائی، کسب سے میں دنیا ہی میں رہا، دین کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گنوائی، خلق میں ہی سب سے برا ہوں، خلق میں ہی سب سے برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی میں نے نہ کی برائی، شکل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو اللہ اللہ، 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 اللہ اللہ۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، آجا اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی،
اللہ 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 جل جلالہ. سب دعا کرا دیجیے. الحمد للہ رب العالمین جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ایمان والی اعمال صالحہ والی زندگیاں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ دنیا آخرت کے اندر ہر طرح کی رسوائی ذلت پریشانی الجھنوں سے شرور سے فتن سے آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اپنی محبت نصیب فرما دیجئے. جن اعمال سے آپ کی محبت ملتی ہے ان اعمال کی محبت ان اعمال کے کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. مولا کریم ہم سب کے آنے کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ جتنے دوست آئے ان کی قربانیوں کی بدولت ہم سب کو اپنی خاص رضا اور خاص قرب اور خاص محبت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے شیخ کے فیض کو عام فرما دیجئے. ہم سب کو بھرپور فیض یاب ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. کے لیے صفات قبولیات سے مالا مال فرما دیجئے. محرومی کے ہر سبب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ شیخ کی باتوں کی شیخ کی مجالس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجئے. ان میں آنے کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی خاص رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. خزانہ غیب سے ہماری تربیت فرما دیجئے. اے اللہ تمام آئے ہوئے دوستوں کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے. سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری خلوتوں کو جلوتوں کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک صاف فرما دیجئے. ہمارے ملک پر رحم فرما دیجئے. ہمارے حالات پر رحم فرما دیجئے. ہم سب پر رحم فرما دیجئے. ہم سب کو اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ اپنی پسند کا جینا نصیب فرما دیجئے. اپنے مقربین و محبوبین پسندیدہ لوگوں جیسے کلمے والی موت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے نبی کے ظاہر جیسا بنا دیجئے. باطن کو نبی کے باطن جیسا بنا دیجئے. ظاہری باطنی گندگیوں سے روحانی جسمانی بیماریوں سے ہم سب کو پاک صاف فرما دیجئے. شفایابی نصیب فرما دیجئے. ہر دنیا آخرت کی خیر جو آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو نصیب فرما دیجئے. ہر دنیا آخرت کا شر جس سے آپ کے نبی نے آپ سے پناہ مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حضرت مسافہ نہیں کریں گے وہ ایک آپ آ جائیے گا.